سامعین، روایتوں میں ہے کہ جب طالوت نے جالوت کی لڑائی پر فتح پائی تو قومی بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا اس کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرواؤ گے، لہٰذا اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی بیعہ دو۔ یہ سن کر طالوت نے کہا کہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور داؤد کا رنگ زرد ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ اور جب حضرت داؤد کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی انکار کیا اور یہ کہنے لگے کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو میں بھی اس کے ہاں شادی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جب طالوت نے دیکھا کہ لشکری لوگ حضرت داؤد سے بہت موافقت رکھتے ہیں تو اس نے اپنے دل میں خوف کیا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ میری سب سلطنت چھین لے۔ یہ خیال آتے ہی طالوت نے حضرت داؤد کو مار ڈالنے کا قصد کیا اور حضرت داؤد ایک پہاڑ کے کنارے جا کر وہاں مسجد بنا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور تقریباً ان کے ساتھ 70 آدمی عابد تھے اور وہ سب کے سب اس مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے طالوت سے کہا کہ داؤد کے ساتھ بہت ہی عابد جمع ہو گئے ہیں، اگر وہ سب کے سب بددعا کریں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے اور ہماری سلطنت بھی چھن جائے گی۔ طالوت نے جب یہ سنا تو بہت لشکر اپنے ساتھ لے کر داؤد کو مارنے کے واسطے اس پہاڑ کے نزدیک چلا گیا جہاں ان کی عبادت گاہ تھی۔ رات کے وقت ان کو جا گھیرا اور اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر چاہا کہ مسجد کے اندر تمام عابدوں کے حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ ان کو خواب نے غلبہ کیا اور آخر طالوت ماں لشکر سمیت سو گئے۔ جب وہ طالوت ماں اپنے لشکر کے سو گیا تو اسی وقت حضرت داؤد مسجد سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ طالوت اپنے ساتھ لشکر کے سویا ہوا ہے اور سب کے ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے۔ تب آپ نے تلوار اس کے ہاتھ سے لے کر پتھر پر ماری اور پتھر کو دو ٹکڑے کر کے اس کے پیٹ پر تلوار اور وہ پتھر بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر رکھ دیا۔ جو چراغ چل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا تھا، اے طالوت، یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر ماری اور پتھر کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اگر تیرے پیٹ پر مارتا تو تیرے پیٹ کے بھی دو ٹکڑے کر ڈالتا اور پھر تجھ کو خبر نہ ہوتی، کوئی بھی تیری فریاد کو نہ پہچانتا۔ بس بہتری تیری اسی میں ہے کہ تو اٹھ کر یہاں سے چلا جا اور ان عابدوں کے مارے جانے کا ارادہ بالکل ترک کر دے، ورنہ آخرت میں بھی گناہ گار ہوگا۔ جب دوسرا روز شروع ہوا اور طالوت اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ اپنی تلوار اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اور ایک پتھر جس کے دو حصے ہوئے اس کے پیٹ پر رکھے ہیں۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھا اور فوراً پشیمان ہو کر بیت المقدس میں چلا گیا۔ دوسری طرف حضرت داؤد اپنے تمام عابدوں کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ روز بعد طالوت نے حضرت داؤد کے پیچھے چند سپاہی بھیجے کہ تم جا کر داؤد کو اس کی جماعت کے ساتھ ہی شب خون کر کے آؤ۔ تب وہ مردود حضرت داؤد اور ان کے ساتھی عابدوں کے مارنے کے واسطے گئے۔ اتفاقاً اس شب کو حضرت داؤد اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے تھے اور ان کی جماعت کے عابد لوگ مسجد کے اندر ہی تھے۔ ان لوگوں نے مسجد کے اندر جا کر تمام عابدوں کو مار ڈالا۔ جب طالوت کو خبر ہوئی کہ تمام عابد لوگ مارے گئے اور حضرت داؤد بچ گئے، تب وہ یہ سن کر بہت ہی پشیمان ہوا اور حضرت داؤد کو بلا بھیجا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بیاہ دے اور اپنے گناہ کی عزاداری بھی کر لی۔ جب اس کے قاصدوں نے حضرت داؤد سے جا کر کہا کہ آپ کو طالوت بادشاہ بلاتا ہے، آپ ہمارے ہمراہ چلیے، وہ آپ سے اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے اس بات کو سن کر ان سے کہا کہ طالوت نے گناہ کبیرہ کیا ہے، کیونکہ اس نے بے گناہ مسلمان عابدوں کو مار ڈالا، اور اس نے تو میرے بھی مار ڈالنے کا قصد کیا تھا۔ جب تک وہ لڑائی میں نہ جائے گا اور بعوض ہر عابد کے ایک کافر کو جب تک نہ مارے گا، اس وقت تک میں وہاں نہ جاؤں گا۔ بس قاصدوں نے یہ باتیں اپنے بادشاہ طالوت سے جا کر کہیں۔ بادشاہ طالوت یہ باتیں سن کر اپنے کردار پر بہت پشیمان ہوا، اور حضرت داؤد کے فرمان کے مطابق جب وہ لڑائی کے مارکے میں جا کھڑا ہوا، اچانک ایک تیر دشمن کی طرف سے آیا اور اس کے سینے پر ایسا لگا کہ پشت سے نکل گیا، بس وہیں اس کی جان نکل گئی، اور یہ دیکھ کر اس کا پورا لشکر واپس پلٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد بادشاہ طالوت کی سلطنت کے مالک ہوئے اور ان کو صبر کی پاداش میں بادشاہی اور پیغمبری ملی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
ترجمہ۔ اور دی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت یعنی پیغمبری سے نوازا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد یہودا ابن یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ جب تخت پر بیٹھے اس کے 40 برس کے بعد ان کو پیغمبری ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا اور ہمارا ذکر کرنے والا۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اے داؤد، ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کر۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تجھ کو گمراہ کر دیں گے خدا کی راہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا خوش آواز کیا تھا کہ جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تو ان کی خوش الحافی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانی کتاب زبور کو بہتر طرح سے الحان سے پڑھ سکتے تھے، اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وحش، چرند، پرند، جانور سب زمین اور ہوا میں کھڑے ہو کر سنتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھیں، پتھر موم کی مانند نرم ہو جاتے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ۔ اور دی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت یعنی پیغمبری سے نوازا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد یہودا ابن یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ جب تخت پر بیٹھے اس کے 40 برس کے بعد ان کو پیغمبری ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا اور ہمارا ذکر کرنے والا۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اے داؤد، ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کر۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تجھ کو گمراہ کر دیں گے خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا خوش آواز کیا تھا کہ جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تو ان کی خوش الحافی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانی کتاب زبور کو بہتر طرح سے الحان سے پڑھ سکتے تھے، اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وحش، چرند، پرند، جانور سب زمین اور ہوا میں کھڑے ہو کر سنتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھیں، پتھر موم کی مانند نرم ہو جاتے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرسنگ تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش ہو جاتے۔ یہ حقیقت ان کی نوبت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی بالکل موم کی طرح لوہا نرم ہو جاتا، اور بغیر کسی آلہ اور ہتھیار کے ہاتھ سے وہ کڑیاں موڑ موڑ کر ذرہ بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے، اور دیگر لوگ آگ میں تپا تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی ذرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناؤ تمہارا، تاکہ بچاوے تم کو لڑائی سے، اور ایک ذرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتا تھا۔ لیکن حضرت داؤد کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشیوں محتاجوں کو دیتے تھے، اور 100 درہم
اپنے خوش اور اقارب کو دیتے تھے، اور صرف 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنے خزاں میں صرف کرتے، اور اپنے وقت کو بھی 3 طرح سے تقسیم کیا ہوا تھا۔ وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور چند لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے، پھر چند روز کام میں مصروف رہتے، اور یہی ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔